میں نے جب سسرال میں قدم رکھا تو سب سے زیادہ خدشات مجھے محرم پھپھو کی وجہ سے لاحق تھے۔ رہی صحیح کثر دوستوں اور کزنس کی طرف سے بھیجی کی میمز اور ویڈیوز نے پوری کر دی۔ میرا واٹس ایپ تو ان دنوں سسرال اور خاص طور پر پھپھو سے متعلق خطرناک پیغامات سے بھر چکا تھا۔ فنی ویڈیوز میں سسرال کے مظالم اور پھوپھیوں کے خطرناک تیور دکھائے جاتے تو وہ فنی ویڈیوز میرے لیے ہارر موویز سے زیادہ دل دھڑکانے والی ثابت ہوئیں۔ پتہ نہیں کس نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا کہ رشتہ داروں اور خاص طور پر پھوپھیوں کو بناوٹی اور غضبناک بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خیر ان دنوں میرے سب سے زیادہ ڈر کا باعث سسرال نامی گورکھ دھندا اور خاص طور پہ محرم پھپھو کا وجود تھا۔ بدقسمتی سے محرم پھپھو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے برات کے ساتھ نہ آ سکی۔ میری دوست عالیہ نے تو پورے یقین سے اپنا بیان جاری کر دیا تھا اور تو اور آواز بھی دھیمی نہیں رکھی۔ یہ لو بھائی، یہ تمہاری محرم پھپھو تو بھتیجے کی برات بھی لینے نہیں آئی، ضرور کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کر بیٹھی ہوں گی۔ ہاں جی، اور نہیں تو کیا، 90% پھوپھیوں کے یہی تو حالات ہیں، عین موقع پر دغا دے جانا۔ اور وجہ یہ ہوگی کہ مجھے اچھا سوٹ نہیں دلایا گیا، دلہا کی خالہ کا زیادہ اچھا ہے، یا پھر یہ اعتراض ہوگا کہ دلہا کے ساتھ سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کا حق پھپھو کا تھا۔ ممانی کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ لو جی، میں تو نہیں جاتی۔ یہ میری بچپن کی سہیلی نازیہ کا تبصرہ تھا۔ میں تو دلہن بنی ہوئی تھی، بولی تو کچھ نہ، لیکن دل میں ان کے ایک ایک لفظ کی تائید ضرور کر رہی تھی۔ عالیہ نے اور افسانوی سچویشن بتا کر تو مجھے ڈرا دیا۔ اس کے بقول محرم پھپھو اپنی بیٹی کا رشتہ ناصر یعنی میرے شوہر نامدار سے کرنا چاہتی ہوں گی، جو کہ ممکن نہ ہو سکا۔ اب مجھے وہ قدم قدم پر مشکلات میں ڈالیں گی۔ 10-15 منٹ پریشان ہونے کے بعد مجھے یاد آیا محرم پھپھو کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ برات روانہ ہوئی تو عالیہ اور نازیہ پیچھے رہ گئیں، البتہ ان کی باتوں کی باز گشت سائیں سائیں کرتے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ مختلف رسموں کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو تب محرم پھپھو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی ہوئی میرے پاس آئیں، نئی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں اور نصیحتیں کی، لیکن اب یاد نہیں آ رہا انہوں نے کیا کہا تھا۔ خیر، خاندان بھر اور ناصر کے دوستوں کے گھر دعوتوں کا سلسلہ نمٹا تو کچن کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی۔ میں ان دنوں سب سے زیادہ محتاط محرم پھپھو سے رہتی تھی۔ ساس میری نیک فطرت اور نرم دل کی مالک تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ضرور محرم پھپھو نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوگا۔ اپنی ساس اور اپنا آپ مجھے معصوم عوام کی طرح لگتا، اور محرم پھپھو حکمرانی کرتی ہوئی تخت پر بیٹھی ملکہ۔ محرم پھپھو کو اپنی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، تب سے یہ ناصر لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ سرکاری اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھیں، لیکن نئی دلہن کو تو ایسا ہی پروٹوکول ملتا ہے نا، اصل رنگ بھی ابھی دکھا ہی دیں گی۔ خیر میں بات کر رہی تھی کچن کی ذمہ داریوں کی۔ جب پہلی دفعہ میں نے کھانا بنایا تو مجھے یقین تھا محرم پھپھو غلطیاں نکال کر مجھے بے عزت کریں گی۔ خود وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھیں، لہٰذا اپنے نمبر تو بڑھائیں گی نا۔ دسترخوان لگا، سب نے کھانا شروع کیا تو بھی میری نظر محرم پھپھو پر تھی، لیکن یہ کیا، سب کے ساتھ ساتھ محرم پھپھو نے بھی کھانے کی دل کھول کر تعریف کی۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے نازک سا چاندی کا بریسلٹ گفٹ کیا۔ اتنا پیارا بریسلٹ تھا کہ میں ان کی پسند کی داد دیے بنا نہ رہ سکی، لیکن دل ہی دل میں ان کے سامنے نہیں بولی۔ مجھے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، آج تو اچھی بن رہی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس وقت میری یہی سوچ تھی۔ زندگی اب معمول پر آ چکی تھی، گھر کی مصروفیات زیادہ تھیں، لہٰذا میں بھی ان میں کھو گئی۔ محرم پھپھو بھی کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ موسم گرما کی چھٹیاں تھیں تو ان کا وقت بھی گھر پر گزرتا تھا۔ میں نے زیادہ بات بھی نہیں کی، ایک چپ اور سو سکھ کا فارمولہ میں نے پلو سے باندھ لیا تھا، لیکن اس پر عمل صرف محرم پھپھو کے لیے کرتی تھی۔ وہ بات کرتی تو بھی میں ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ ساس، امی، سسر اور ناصر سے میں نہ صرف باتیں کرتی بلکہ ناصر کا دماغ تو میں چاٹ ہی لیتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے میرا نام BBC کا نمائندہ رکھا ہوا تھا۔ بولنا شروع کرتی تو منہ بند کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا۔ محرم پھپھو بظاہر تو محبت کرنے والی تھی، لیکن میری زیرک نگاہوں نے جانچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے نہیں دیتی تھی، سب کی سنتی تھی اور مسکرا دیتی تھی۔ مجھے تو ان کا ایسا کرنا غرور ہی لگا۔ میسنی ہیں بھئی، چپ چاپ مجھ سے تو نہیں ہوتی منافقت، جو دل میں ہو بولتی ہوں۔ نازیہ کی کال آئی تو میں نے محرم پھپھو کے لیے ان خیالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ نازیہ کی کال آئی تو میں نے محرم پھپھو کے لیے ان خیالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ وقت گزرتا گیا، کتنی ہی بہاریں آئیں گزر گئیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں۔
جس کا پالا روایتی سسرال سے نہیں پڑا، اچھے شریف اور قدر کرنے والے لوگ تھے۔ میرے ننھے شہزادوں ابو بکر اور عمر میں تو گھر والوں کی جان تھی، مجھے تو وہ اپنے پیچھے لگائے رکھتے تھے۔ جڑواں تو تھے مگر دونوں گھر کے مختلف کونوں میں کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہوئے پائے جاتے۔ ان کے ساتھ مصروف ہو کر میں محرم پھپھو سے متعلقہ خدشات اور احتیاطی تدابیر سے غافل ہو چکی تھی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ محرم پھپھو بے ضرر تھیں، ان کی طرف سے مجھے کبھی بھی ہلکی سی پریشانی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ معمولات زندگی میں ہلچل تب ہوئی جب میں نے ناصر سے جاب کرنے کی بات کی۔ ناصر نے تو پوری بات بھی نہیں سنی اور انکار داغ دیا۔ ہونا اور روایتی مرد بیوی کو خود سے آگے جاتے کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ بس بچے پالو اور ان کے ماں باپ کی خدمتیں کرو۔ ملا کی ڈور مجھ تک اور میری نازیہ تک، اس نے بھی میری فریاد کو سیریس نہیں لیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کال کاٹ دے۔ بہت دنوں بعد میکے جانا ہوا تو وقتاً فوقتاً سب کی کالز آتی رہی۔ مجھ سے زیادہ گھر والے بچوں کو مس کر رہے تھے۔ ان دنوں مجھے احساس ہوا تھا کہ میرا کھونٹا تو مضبوط ہو چکا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکان بکھر گئی۔ ناصر کی کال آئی تو میں نے دوبارہ جاب کی بات کی۔ بحث طویل ہوئی تو ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے بھی غصے میں کال کاٹ دی۔ میری ڈگری ضائع ہو رہی تھی، اتنے عرصے بعد جابس اناؤنس ہوئی تھی۔ سنہری موقع ہے، میں تو کبھی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ ناصر کی محتاج نہیں ہوں میں، اپنا اور بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ صلہ دیا میرے اتنے سالوں کی محبت اور خدمت کا۔ امی اور بہن کے سامنے میں نے دل ہلکا کیا۔ میری بہن کے مطابق میں حق پر تھی، مہنگائی عروج پر ہے، 2 بچوں کا ساتھ ہے، کماؤ گی تو بچوں کی اور اپنی زندگی ہی آسان ہوگی۔ بہن کی بات میں نے پلوں سے باندھ لی اور ناصر لینے آئے تو جانے سے انکار کر دیا۔ نوکر ہوں میں اور نہ ہی ان کے حکم کی غلام۔ امی کے سمجھانے پر تو میں زیادہ ہی چڑ جاتی تھی۔ ساری غلطی ہماری ماؤں کی ہے، ڈولی جا رہی ہے اب جنازہ ہی اٹھے، جیسی فضول نصیحتیں کر کر کے ہمیں ساری زندگی دب کر جینا سکھاتی ہیں۔ میں ثابت کروں گی کہ میں ناصر کے بغیر بھی اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ بچے میں خود پال لوں گی۔ اب وہ زمانے گزر کے جب بچے پاؤں کی زنجیر ہوتے تھے۔ میں نوکری کروں گی، بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گی، اچھی زندگی دوں گی انہیں۔ بلکہ ہر ماں اپنی بیٹی کو یہی سکھا کر بھیجے، شوہر خدا نہیں، اسے اس کی حد میں رکھیں۔ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ناصر مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ میں گھر سے جاب کے لیے جاؤں گی تو بے دام کی غلام ہاتھ باندھی لونڈی کہاں ملے گی ان کو؟ 21ویں صدی کی لڑکی ہوں میں، سر اٹھا کر جینے والی، روشن خیال، باشعور، 5 سال خدمت کی، محبت کی، 2 پھول جیسے بیٹے دیے، پھر بھی یہ قدر ہے میری۔ صرف ایک خواہش کی تو ناصر نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ اب آئیں گے تو گیٹ سے ہی واپس کر دینا۔ میری شرط منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق کے کاغذات مجھے بھیج دیں۔ نہیں رہنا میں نے ایسے تنگ نظر مرد کے ساتھ۔ اپنا آپ دکھا ہی دیا ناصر نے بھی۔ بھائی کے سامنے میں نے خوب بیانات داغے۔ امی نے تو میرا روشن فرمودات سن کر دل ہی تھام لیا۔ ان کے بقول میں ناشکری تھی جو اچھے سسرال، نیک شوہر اور پھولوں جیسے بیٹے ہونے کے باوجود پیچا ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو عجیب ہی ہو گئی تھی۔ طلاق کو تمغہ سمجھ کر سینے پر سجانے کو تیار تھی۔ میری زندگی میری مرضی کا لوگو اپنا کر میں تو ان دنوں حقوق نسواں کی علم بردار بنی ہوئی تھی اور پہلی آواز اپنے حق کے لیے اٹھائی۔ ناصر نے کئی کالز کی، لینے آئے، ساس سسر آئے، مگر میری ایک ہی ضد، ناصر میری جاب کے حق میں نہیں تھے، یا شاید اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ساس سسر کے سمجھانے پر بھی ناراضی ہوئے۔ امی کے گھر مجھے تقریباً 20 دن ہو گئے تھے۔ جب بیل ہوئی، 3 بجے سپہر کا وقت تھا، میرے لبوں کو مغرور مسکراہٹ چھو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ ناصر آفس سے واپسی پر آئے ہوں گے، آخر ہار مان ہی لی بیچارے نے۔ ظاہر ہے میری جیسی بیوی کہاں ملے گی انہیں۔ بھائی نے گیٹ کھولا اور میں جملے ذہن میں ترتیب دینے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ بھائی کے پیچھے محرم پھپھو نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی دفعہ آئی تھیں۔ بچوں کو پیار کر کے وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو میرا دل بھی تھوڑا سا بھر آیا۔ ناصر کی بے جا ضد، اپنی جاب سے ملنے والی سہولیات، بچوں کا مستقبل، مہنگائی، اخراجات اور اپنے حق میں دلائل میں نے سب محرم پھپھو کو بتا دیے۔ اتنی لمبی بات میں نے پہلی دفعہ ان سے کی تھی۔ انہوں نے توجہ سے میری پوری بات سنی تھی۔ میں جب بول بول کر تھک گئی، بات پوری ہو گئی اور چپ ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ ہاتھوں میں تھام لیا۔ سعدیہ میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بالکل تمہاری عمر کی ہوتی۔ برسوں پہلے میں نے اپنا آشیانہ اپنے ہاتھوں اجاڑا تھا۔
میرے شوہر نے ایک فطرت تھے، گھر والے بھی اچھے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ آج یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ساری غلطی میری تھی۔ ان کی محبت و شرافت کو میں اپنی نوکری سے مروبیت سمجھتی رہی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ میری تعلیم اور میری نوکری سے دبے ہوئے ہیں۔ میں شوہر کی محتاج نہیں، اپنا کماتی ہوں، مجھے سسرال والوں کی خدمت خوش آمدوں کی ضرورت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی ضدوں سے بڑھ کر میں نے الگ گھر کی بڑی ضد باندھ لی تھی۔ میرا شوہر یہ نہ کر سکا تو میں نے بڑھ چڑھ کر طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اور آج تمہارے سامنے ہوں۔ بھائی بھابھی ناصر مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن اس گھر میں مجھے حق ملکیت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں کبھی کسی کے معاملے میں بول نہیں سکتی، میرا دامن خالی ہے۔ ساتھی ٹیچرز اپنے بیٹوں، شوہروں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ آتی ہیں تو اسکول کا گیٹ عبور کرنا میرے لیے میلوں کی مسافت بن جاتا ہے۔ ناصر کا میں ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میری بچی اتنا ضرور سوچو کہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، باہر کے بوجھ سے وہ تمہیں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ تم گھر کی ملکہ ہو، نوکر یا غلام نہیں۔ وہ اچھا کماتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ ایسے ضد لگاؤ کہ وہ شیطان کو داؤ چلانے کا موقع مل جائے گا تو ایک اور مہرالنساء برسوں بعد کسی سعدیہ کو سمجھا رہی ہوگی۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی میں جدائی ڈال کر ہوتی ہے۔ ضد لگا کر، انا کو جتوا کر، اور تم اور ناصر خوش ہو جاؤ گے، لیکن بچے باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ تمہارا مطالبہ غلط نہیں تو ناصر کی باتیں بھی درست ہیں۔ تم شوق پورا کر لینا، بچے اسکول جانے لگے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا وقت صبر سے کاٹ لو میرا بچہ، اپنا آشیانہ بچا لو۔ بے ترتیب سے ٹوٹے پھوٹے جملے بول کر مہرن پھپھو چپ کر گئی۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی نے میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگا دی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور مہرن پھپھو کے ساتھ واپس اپنے گھر، اپنی جنت میں قدم رکھا۔ بچے تو خوش ہی تھے، اپنا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ سب سے مل کر میں ناصر کا انتظار کرنے لگی۔ اتنی محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر کا مسکرا کر خیر مقدم کرنا بھی ضروری تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے خوشی اور بے یقینی سے اپنی پناہوں میں لے لیں گے۔ غلط میں تھی، معافی مانگنا بھی میرا کام تھا۔